السلام علیکم، بول پاکستانی میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریسنٹلی جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں ایسی کیا نوبت آ گئی ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے، یہ پاکستان افغانستان کے خلاف جانے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو سیدھا اس میں بھارت انوالو ہے۔ اگر انڈیا کو اس میں سے نکال دیں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھگڑے والی چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ انڈیا کا اس میں کیا کردار ہے، جس کی وجہ سے جیو پولیٹیکل سینیریو جو اتنی تیزی سے دن بدن بدل رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ریسنٹلی جو پاکستان نے کابل پہ، پتیگا پہ، ان کے جو شہر ہیں افغانستان کے، اس پہ حملے کیے ہیں۔ جو ہی پاکستان نے ایئر سٹرائک کی افغانستان کے کابل پہ تو افغانستان بے پر گیا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری جو کیپٹل پہ حملہ کریں؟ تو اس کے بعد دوسرے دن پاکستان کے بارڈر پہ حملہ کر دیا، تو اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بھی اس پہ حملہ کر دیا۔ افغانستان نے کہا ہے کہ ہم نے 65 پاکستان کے سولجرز کو کل کر دیا ہے یا ان کو شہید کر دیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی کلیم کیا ہے کہ پاکستان نے 200 ان کے افغان کے جو لڑاکے ہیں اور ساتھ جو ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں جن کو ہم خوارج کا نام دیتے ہیں، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ زیادہ نقصان افغانستان کی طرف ہوا ہے کیونکہ پاکستان نے اس پہ ایئر سٹرائک کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی جو آرمی ہے، ایئر سٹرائک کے حوالے سے تو انہوں نے نہ کوئی تصدیق کی ہے، نہ کوئی اس کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد تو صاف ہو گیا کہ پاکستان نے یہ جو ایئر سٹرائک ہوئی ہیں یہ پاکستان نے ہی کی ہیں، کیونکہ اس کے بعد افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اس نے کہا ہے کہ آپ نے ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا، آپ نے ہماری جغرافیائی حدود ہے اس کی وائلیشن کی ہے۔ تو پاکستان نے اس کے جواب میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تو کسی بھی حد تک جائے گا اگر دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری احسانات کو فراموش کر کے ہماری شہریوں کو آپ نے شہید کرنا ہے، تو اس طرح تو پاکستان برداشت نہیں کرے گا یہ چیزیں۔ اور ساتھ ہی جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں متقی صاحب، انڈیا میں 7 روزہ وزٹ پر گئے ہوئے تھے، تو اس وقت پاکستان کو ظاہری بات ہے یہ بھی غصہ تھا کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے تم نے ہمارے ساتھ ہی پلاننگ کرنی ہے، تو اس طرح تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ ایسی لڑائی جو ہے ایک مسلم برادر ملک کے ساتھ ہمیں اس طرح سے کیوں بیہیو کرنا پڑ گیا ہے؟ تو اس کے لیے تو سیدھا یہ ہے کہ جب 2021 میں طالبان حکومت نے دوبارہ کابل پہ اپنی حکومت قائم کی، تو اس وقت پاکستان نے یہی سمجھا تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ٹی ٹی پی، جو تحریک طالبان پاکستان جس کو ہم خوارج بھی کہتے ہیں، اس کے خلاف ہماری مدد کرے گا جو افغانستان کا طالبان ہے۔ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ میں اس طرح کا کولیپس تو تب ہوا کہ جب افغانستان کے طالبان نے 3 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کے خلاف جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پاکستان کے خلاف تو یہ ٹی ٹی پی پہلے حملے کرتا تھا، لیکن جب امریکہ کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے تو ٹی ٹی پی کم حملے ہوتے تھے، وہ زیادہ ادھر مصروف تھا۔ جو ہی وہ امریکہ ادھر سے گیا تو ٹی ٹی پی کو تو فری ہینڈ دے دیا گیا، اور پاکستان نے جب حکومت آئی طالبان کی تو یہی سمجھا کہ ٹی ٹی پی کو اب تو کنٹرول افغان طالبان کرنے میں ہماری پوری طرح مدد کرے گا۔ اس کی برعکس ہوا کہ طالبان بجائے اس کے کہ وہ ان کو روکتے، ان کو فری ہینڈ دے دیا کہ بھائی جو مرضی کرو۔ تو اس کے بعد تو پاکستان نے 3 سال تو برداشت کیا، بلکہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کی ڈپلومیٹک چینلز استعمال کیے۔ تو پاکستان نے جب دیکھا کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ 3-4 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ہماری باتوں پہ عمل نہیں کروا سکے یا ہماری باتوں پہ عمل نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری مدد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو پاکستان کا پارا تب ہائی ہوا جو ریسنٹلی پاکستان کے خلاف جو ٹی ٹی پی نے اٹیک کیے ہیں، فطرت الخوارج نے، اس میں بڑے اس نے حملے کیے جس میں ہمارے افواج پاکستان کے بڑے آفیسرز شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ نہیں، اب ہمارا جو ڈائیلاگ والا سسٹم ہے یا منتیں ترلے والا جو منتوں والا جو سسٹم ہے وہ اب نہیں چلے گا۔ پاکستان نے افغان جتنی بھی ریفوجیز تھے ان کو واپس بھیجنے شروع کر دیے، اور پاکستان نے کہا کہ جتنی بھی افغان باشندے ہیں وہ پاکستان سے نکل جائیں۔ جب یہ ٹی ٹی پی کا فتنہ پاکستان میں لانچ ہوا ہے تب سے پاکستان نے جو بھی طالبان ہیں، افغان طالبان، ان کو پاکستان نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی لڑ رہے ہیں ان کو پاکستان نے بیڈ طالبان کا نام دیا جن کو ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، جو ابھی افغان حکومت میں ہیں ان کو گڈ طالبان کا نام دیا۔ تو پاکستان نے یہی سوچا کہ یہ جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی کے، یہ تو سیدھا افغان طالبان سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، اور یہ بیڈ طالبان ہیں، اور یہ انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے زیر سایہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد ہیں ان دونوں کی بیسک آئیڈیالوجی ایک ہی ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے، ایک تو اس کی مرضی نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کریک ڈاؤن کرے یا ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بھی وہ قدم ایسا اٹھائے کہ ٹی ٹی پی ان کے خلاف ہو جائے، تو کہیں وہ آئی ایس کے پی خراسان کے ساتھ مل کے وہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف کوئی موومنٹ نہ شروع کر دیں۔ افغانستان اور پاکستان کے خلاف جو بھی حالیہ کشیدگی ہوئی ہے اس میں انڈیا کا کیا رول ہے، سیکیورٹی کے جتنی بھی مسائل ہیں اس کے پیچھے خاص طور
तौर पे भारत की जो एजेंसी है रॉ, इसका काम यही है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इनका यही काम है कि पाकिस्तान को किस तरह हमने डीरेल करना है, हमने इनकी तरक्की रोकनी है, इधर हमने अमन नहीं होने देना कि पाकिस्तान कहीं हमसे आगे न निकल जाए। इंडिया ने अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेटिक यू टर्न लिया है। पहले इंडिया कहता था कि हम अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के खिलाफ हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क में इंतशार फैलाने वाली कौम है, तो इनको हम नहीं मांगते। तो जो ही अफगान तालिबान आया और उसने देखा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा और ना उनके दहशतगर्दी में उनकी हेल्प कर रहा है, ना वो टीटीपी को लगाम डाल रहा है, तो भारत ने भी इसमें अपना मौका देखा और उसने यू टर्न लेते हुए अपनी एम्बेसी जो है वो दोबारा अभी उसने ऐलान कर दिया है कि हम दोबारा एम्बेसी को जो अफगानिस्तान में है उसको हम फुली ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर अफगान के तालिबान और इंडिया फुल अलायंस बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ही मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यही वजह है कि अफगानिस्तान ये तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 6-7 रोज़ा दौरे पे इंडिया में विजिट पे गए हुए हैं, जिसमें उन्होंने तिजारत के हवाले से कई किस्म के मुआहदे किए हैं। तो इंडिया ने अफगानिस्तान तालिबान को जो यू टर्न लिया है उसमें बहुत ही इज्जत दी है उन्होंने, इसी वजह से कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया अफगान तालिबान। तो अब इसका फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई भी कर ली है, तो इसमें टीटीपी जो है मेन इसका रोल होगा। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी बातचीत होगी, सरफेस जो चीज़ है वो है टीटीपी। ये जो फितनतुल ख्वारिज है ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा है अफगानिस्तान से कि बराए मेहरबानी अफगानिस्तान से ये टीटीपी की जो फितना है इसको ख़त्म करें। अगर ये मसला हल होगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं वो आगे बढ़ सकेंगे, वरना पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का अमन वाली बात हो, क्योंकि अगर टीटीपी ने हमारे पे हमला करते ही रहना है तो इस तरह पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ सख्त इक़दाम करेगा। इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने में, पहले भी उसका रोल रहा है और इन फ्यूचर भी उसी का रोल रहना है। इंडिया की फुल कोशिश होगी कि अफगानिस्तान का तालिबान जो है वो टीटीपी पे कोई कार्रवाई ना करे, वो टीटीपी को फ्री हैंड दे और रा को फुल इसमें इन्वॉल्व करे कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना ज़्यादा जो वो हमले हैं वो हो। इसमें अगर अफगान तालिबान इंडिया की ये बातें रिजेक्ट कर देता है और पाकिस्तान का साथ देता है टीटीपी के खिलाफ, तो उसके बाद पाकिस्तान फुली तालिबान को वेलकम करेगा और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई कदम ना उठाया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलकर काम किया, तो हो सकता है कि उसके बाद पाकिस्तान भी रशिया की तरह अफगानिस्तान को फॉर्मली एक्सेप्ट कर ले एज अ गवर्नमेंट अफगान तालिबान। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।